چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، علم کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک موضوع کو لے کر، ایک ٹاپک لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی ایک اہم اور ایک بنیادی موضوع ہے، ایمان اور اس کے تقاضے۔ ایمانیات میں کون کون سی چیزیں وہ داخل ہیں، اصل ایمان کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اس کے آگے کچھ کہ جس کے ذریعے آدمی کے ایمان کے اندر مزید قوت پیدا ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان وہ معاذ اللہ چلا جاتا ہے، اس سے سلب ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے اس کے ایسے تقاضے کہ جن پر عمل کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط قوی بنانا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچا کر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، صرف اسلام ہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا، آج کے دن تمہارے اوپر تمہارے دین کو کامل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ یہ منتخب اللہ نے فرما دیا، اور اللہ اس پر راضی ہوا، اور یہی آج ہمیں اسی کے تقاضوں پر پورا اترنا ہے۔ جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں ان کے تو بالکل قریب ہی نہیں جانا، وہ چاہے عمل ہو، چاہے اقوال ہوں، چاہے ایسے معاملات ہوں کہ جس کی وجہ سے آدمی کے ایمان کے اندر فرق پڑتا ہو، ایمان کمزور ہوتا ہو، یا معاذ اللہ ایسے معاملات کے ایمان بالکل اس کا ختم ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ساری اس کو تگودو ہونی چاہیے، یہ شعور بھی ہو، ایسا علم بھی اس کے پاس ہو۔ تو انشاءاللہ اس کے بنیادی ایک یہ موضوع ہے، اور کافی اعتبار سے مختلف گفتگو رہے گی۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ اللہ پاک۔ اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بلکہ آپ سے ہی میں آغاز ہی لیتا ہوں اس ٹاپک کا، اس موضوع کا۔ آج جو یہ بطور خاص ہے ایک بنیادی ایک طرح کا وہ موضوع ہے، اور عہد مسلم ہر آدمی کو اس کی اویئرنیس ہونا، اس کی معلومات ہونا، اور یہ بنیادی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کس قدر اہمیت ہے، اور کس قدر مسلمان کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بنیادی طور پر یہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے ہر ایک مسلمان کو کہ دین اسلام ہر شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ تو دین اسلام سے تعلق رکھنے والا چاہے کوئی منفرد ایک شخص ہو، یا ایک گھرانہ ہو، برادری ہو، یا ایک ملک، یا اسی طرح جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، تو انفرادی یا اجتماعی، معاشرتی، قومی، جس طرح کی بھی
صورت حال ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، امن کی حالت ہے یا جنگ کی صورت ہے یا صلح کی صورت ہے، تو مسلمان کو ہر ایک پہلو میں اپنے آپ کو ایک دین کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور وہ دین کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہے، صرف اسلام، صرف اسلام ہے کہ جسے دین کہلانے کا حق حاصل ہے۔ واہ سبحان دین اللہ، اسلام کے علاوہ جتنے بھی کہنے کے اعتبار سے ادیان یا مذاہب کہا جاتا ہے تو وہ نظریہ کہا جائے گا، انہیں مذہب کہا جا سکتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے جس کو کہا جائے گا نا کہ دین، تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اور دین ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے انفرادی، اجتماعی، معاشرتی ہر چیز پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا دینی معاملہ یعنی اس کو آخرت ہی کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے کہ دینی معاملہ جب بھی کہیں گے تو امور آخرت مراد ہوں، اور دنیاوی کام، دنیاوی معاملات وہ دین سے نکل جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دین دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے واضح احکامات عطا فرمائے ہیں کہ دنیا میں ہم نے خیر، بھلائی، اصلاح، اس کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی کسی قسم کی نہ دنیاوی زندگی میں کسی مسلمان کے ذریعے سے کوئی فساد برپا ہو۔ اسی طرح اس بات کی بھی تعلیم دین اسلام نے دی ہے کہ مسلمان اپنی آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کا فساد یا بگاڑ پیدا نہ ہونے دے، یعنی وہ اپنی دنیا بھی بہتر کرے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی بہتر کرے۔ دین کا جو مفہوم ہے اس کو فقط مولانا صاحب کی حد تک ہی محدود کر دینا کہ بس دین کے کام تو یہ افراد کریں گے اور بقیہ ہم لوگ دنیاوی کام کریں گے، تو کوئی بھی مسلمان ہو تو جب اس کی پیدائش ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی سب سے پہلا جو لفظ اس کے کان میں سنایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، جو اذان کی صورت میں اس بچے یا بچی کے کان میں سنایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب اسی مسلمان کا اختتام ہوتا ہے اور اس کو جب آخری مراحل، آخری اس کی دیدار جس کو اب قبر کے اندر اتارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اسلام نماز جنازہ کا اہتمام کرواتا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہوتی ہے۔ قبر میں جب اتارا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایک دعا جو احادیث کریمہ میں ہمیں تعلیم فرمائی گئی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو مسلمان کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، یعنی دنیا میں آنا ہوا تو بھی اللہ کے نام اور اس کے احکام کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور جب اس دنیا سے اس کا جانا ہو رہا ہے اور آخرت کی منزل اب شروع ہوگی، برزخی معاملہ شروع ہوگا، تو اس وقت بھی ہم اللہ کے نام اور اس کے احکام کے مطابق اس کو سپرد خاک کر رہے ہیں۔ تو گویا مسلمان کی زندگی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس میں دین اسلام دونوں اعتبار سے ایک مسلمان کی اصلاح کرتا ہے، دونوں کی اصلاح کا حکم دیتا ہے، اور دونوں طرح کے معاملات دین نہیں بتائے، دین نہیں بتائیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دین صرف نماز ہی کا درس دیتا ہو، روزے کا درس دیتا ہو، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہو۔ دین آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ لین دین کیسا ہونا چاہیے، دین آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ تجارت کے اندر سچائی کو معیار بنایا جائے، دھوکہ دہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنے واضح فرامین کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کیا کہ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے بھی اور مسلمانوں کے جو امور معاشرت ہوتے تھے، لین دین کے معاملات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی نظر رکھتے۔ ایک صحابی گندم اناج بیچ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیری میں ہاتھ اندر ڈالنے کے بعد پھر جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ تر تھا اور اوپر کے گندم اناج جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس پہ پانی یا برسات کو جس طرح کا معاملہ ہوا، نمی ہو گئی تھی،
تو اندر والے وہ نم ہیں اور اوپر والے ہوا سے سوکھ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اندر والے اناج کو ظاہر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کا ہے. اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دین اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس کو ہم امور عبادات کہتے ہیں، فقط اسی کا حکم نہیں دیتا، اسی کی اصلاح کا اور اچھے انداز میں ان کو کرنے کا حکم نہیں دیتا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال، چاہے وہ دنیاوی ہوں، کاروباری ہوں یا گھریلو امور ہوں، ان سب کے اندر دین اسلام کی باقاعدہ تعلیمات ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین پر عمل کرنا یہ مولانا طبقے کا کام ہے. ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، تو دنیا کو دین سے الگ تصور کرنا یہ اسلامی نظریات کے بالکل خلاف. ماشاءاللہ مختلف انداز سے آپ نے ابھی وضاحت اس کی ہے. میرا خیال ابھی تمہید ہی ہوئی ہوگی آپ کی، اور آگے مزید بھی کچھ گفتگو آپ سے کروں گا. سجاد صاحب، میں آپ کی طرف بلاؤں گا. ایک چیز عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ لوگ بعض اوقات کچھ کر نیکی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نیکی کو مختلف انداز سے کچھ اور نام دیا ہوا، یا وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے اوپر ہی انسانیت والی جو خدمت ہے یہ سب سے مقدم ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. حالانکہ ہم اسلام کی تعلیم دیکھیں تو اسلام نے ہی ہمیں اس طرح کی رہنمائی تو فرمائی ہے کہ جس کے اندر معاشرے کا بھلا ہو، اس معاشرے میں رہنے والوں کا بھلا ہو، ان کی طرح سے امداد یا اور معاملات کیے جائیں. ایمان یہ مقدم اور یہی ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام خیر خی اور بھلائی کا ہی نام ہے، لیکن جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہیں اعتقادات ٹھیک، اور ایک ہیں اعمال. ٹھیک. اعتقادات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پر کیسے ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسے ایمان لانا ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا تو ان پر ایمان رکھنا، اور جس طرح ایمان رکھنے کا حق ہے اس طرح ایمان رکھنا. جیسے اگر ہم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اللہ پاک پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام جہان کا خالق اور مالک ہے. یہ اجمالی طور پر بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں، اگرچہ کہ تفصیلی طور پر اس کا سیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک اللہ یعنی رب عز و جل کے بارے میں ایک مسلمان کی کیا عقائد ہونے چاہیے. جی، یہ تو ہے کہ اعتقادات کا معاملہ، اور دوسرا ہے اعمال کا معاملہ. تو اعمال میں سب سے جو مقدم ہے وہ فرائض ہیں، جو اللہ پاک نے بندوں کے اوپر جو عبادات فرض کی ہیں تو وہ مقدم ہیں، اور ان کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ جب وہ عبادات فرض ہوں گے تو ان کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر واجبات ہیں، پھر جو ہے وہ سنن ہیں، اور پھر مستحبات کا درجہ آتا ہے. تو اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدمت جو ہے یہ سب سے مقدم ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کریں. ٹھیک. تو اللہ پاک نے جن کی خدمت کو واجب رکھا ہے یا جن کی خدمت کو ہمارے اوپر لازم کیا ہے، تو وہ خدمت تو ہمارے اوپر ویسے ہی لازم ہے جیسے اولاد پر والدین کی خدمت. اسی طرح جو ہے وہ دیگر خدمتیں، تو جن خدمتوں کو اللہ پاک نے واجب رکھا ہے تو ان کا درجہ تو واجب کا ہے ہی. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ فرائض کو ترک کر کے لوگوں کی خدمت کو اہمیت دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا ہی میرے اوپر فرض ہے، حالانکہ اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کو فرض نہیں کیا، اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ استحباب کا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ اس کی اگر تکلیف اور پریشانی دور کر سکتے ہیں تو آپ اس کی تکلیف اور پریشانی دور کریں یا اس کی کوشش کریں.
تو اس کا زیادہ سے زیادہ درجہ جو ہے وہ استحباب کا ہے۔ تو اب ایک آدمی مستحب کام کو فرض کے اوپر فوقیت دے دے اور اس کو اپنے اوپر فرض سمجھے اور اس چیز کو یہ کہے کہ اصل یہ ہے، تو وہ دھوکے میں ہے۔ اصل وہ ہے کہ جس کو شریعت نے اصل قرار دیا ہے اور اس کی جو ترتیب بیان کی ہے، اس ترتیب کے مطابق اگر انسان چلے گا تو پھر فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر ان چیزوں کو فرض سمجھ لے گا کہ جن کو اللہ پاک نے فرض ہی نہیں کیا ہے، اور جن کو اللہ پاک نے فرض کیا ہے ان کی حیثیت ثانوی ہوگی، اور جن کو فرض نہیں کیا ان کی حیثیت جو ہے وہ پہلی کر دے گا، تو یہ دین اسلام میں بگاڑ اور دین اسلام میں فساد پیدا کرنا ہے، اور یہ لوگوں کو اس طرف لگانا ہے کہ جس کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، یعنی جس کا حکم دیا اس سے ہٹا کر اس طرف لگا دینا کہ جو اس کے اوپر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا۔ تو یہ دین میں بگاڑ ہے اور یہ دین میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، جس چیز کی جو اہمیت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اگر ہم اس کو اس جگہ مقام اور مرتبے کے مطابق اس کی ادائیگی کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں بھی، قرآن پاک بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے کتنے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یعنی اس آیت میں بھی اصل جو نیکی جسے قرار دیا گیا وہ ایمان باللہ، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے اعمال کا بھی ذکر ہوا، اور یہ اسلام کی تو ویسی خوبی ہے ناظرین کہ اسلام ایمان لاتا ہے آدمی، ایمان کے بعد جو مقدم اعمال بجا لاتے ہیں، اور صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ جمیل صاحب، ان میں دیکھتے ہیں تو انفاق ہے، ایمان اور انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غربا کی مدد کرنا۔ اس آیت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ۔ یعنی یہاں پر بھی اسے ارشاد فرمایا، پہلے ایمان باللہ والرسالت، اور کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اس کے درجے بیان کیے، اپنے قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین، پھر مانگنے والے۔ اچھا، پھر اس آیت مبارکہ میں آگے جا کر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کو قائم بھی کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جی اپنے عہدوں کو بھی پورا کرنا، اور پھر آگے صبر کرنا، مشکلات میں، ایسے مواقع پر صبر کرنے کا بھی وہ درس دیا گیا۔ تو یہ چیزیں تو اسلام کے حسن والی ہے، اسلام کی خوبیاں ہیں، جس میں امانت کا درس دیا گیا ہے، ایک دوسرے کے وعدوں کی وفا کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں بھی، اگر وہ غزوہ بدر کا واقعہ نا کہ کوئی دو صحابہ جو آئے تھے تو پیچھے کفار نے کہا کہ تم تو مدد کرنے جا رہے ہو، تو وہ راستے میں ان کو نہیں پتا تھا سامنے جنگ کا موقع ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مدد کرنے جا رہے، ہم تو وعدہ کر لیا۔ جب آگے پہنچے تو آگے منظر ہی کچھ اور ہے، اب وہاں صفیں بن رہی ہے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے پھر، لیکن دل میں سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو پوچھ لیں کہ ہم نے کافروں سے اس طرح کے ایک وعدہ کر لیا ہے، اور یہاں پہ ہم نے تو کہا مدد نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے یہ معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کی خوبی دیکھیے، ان دونوں کو صفوں سے جدا کر دیا، فرمایا اپنا یہ کیا وہ وعدہ تم پورا کرو، تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، ان کو سائڈ پہ کیا اور ان کو وعدہ پورا کرنے کا یہ درس دیا۔ تو یہ چیزیں تو ہے ایمانیت اسلام کے اندر، اس کے حسن ہے، اس کے ایک طرح کے تقاضے اور آداب ہیں۔ جمیل صاحب، بیسک جو ایمان ہے اس کے اندر اس کے کیا کیا اجزاء ہیں؟ یعنی ایمان کے اندر ایک قلبی تصدیق ہے اور اقرار باللسان ہے، ایک اعمال کی بھی بحث آتی ہے، کیا کہیں گے؟ احادیث کریمہ کا مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو لفظ ہے اور ایمان کا جو لفظ ہے،
یہ باہم ایک دوسرے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ان میں لفظی اعتبار سے ایک فرق بھی ہے. تو علماء نے اسلام اور ایمان اس کی اس حیثیت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے ہے، دل سے ہے. تو ایک آدمی جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو تسلیم کرتا ہے، کتاب اللہ جو قرآن پاک ہے اس پر ایمان لاتا ہے، اور اسی طرح روز آخرت پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے بندے کے اعتبار سے، خیر شر اور دونوں اعتبار سے، تو ان دونوں اعتبار سے جو ایمان لاتا ہے اس کا نام ہے دل سے ان باتوں کو ماننا. اب ایک آدمی دل سے ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، تو ایمان کے احکام، حکم ایمان جاری کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے دل میں تصدیق ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی زبان سے اس کا اقرار اور اظہار بھی کرے، تو اس کو اس طرح کیا ہوا، اب اس کو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اب اس کو دائرہ اسلام میں اس کو شامل مانا جائے گا. لیکن دین اسلام نے اس کو مزید اعمال کا بھی حکم دیا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے اسلام کے حوالے سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، روزے کا ارشاد فرمایا، اسی طرح حج کا ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کی صورت میں. تو یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا تعلق اعمال سے ہے، لیکن عقائد حقہ کو تسلیم کرنے کے بعد یہ نماز مانی جائے گی، یہ روزہ مانا جائے گا. تو یہ اعمال جو بجا لائیں گے، تو ظاہری جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان کو عمل میں لانا، یہ گویا اسلام میں ظاہری احکامات، اور جو ایمان ہے اس کے اندر قلبی اعتقادات جو ہیں ان کا نام ایمان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے سے جدا تصور کیے جائیں. ایمان جو رکھتا ہے اس کا بدن، اس کا جسم، وہ اس بات کی طرف آئے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق مجھے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے اعمال، اور جہاں جہاں جو مجھ پر حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائے وہ مجھے کرنے ہیں. تو اسی طرح اسلام اور ایمان یوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. تو گویا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو ایک اگر کوئی ایمان تو رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جو ایمان کے جن چیزوں پر ایمان لانا مسلمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن اعمال ادا نہیں کرتا، تو ایسا مسلمان کامل مومن ہونے کا وصف نہیں پاتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش قلبی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں پیغام ہدایت لایا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ان اعمال کو بجا لانا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچنا ہے. تو گویا انسان نے اپنی خواہش کو حضور کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دیا، اب کامل مومن ہونے کا وہ حقدار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسلام میں یہی سر تسلیم خم کرنا، بالکل اسلام کا جو ایک معنی ہے سر تسلیم جو ہے وہ خم کرنا. وہ بات بڑے دو لفظوں میں بھی بڑا اس کو جو ہے گتھی سلجھا دیتے ہیں کہ ایمان اللہ کو ماننا اور اسلام اللہ کی ماننا. یعنی یہ ایمان اس طور پر جو ہے وہ رب عز و جل کو اور تمام ایمانیات میں جو چیزیں ہیں ان تمام کو ماننا، دل سے ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا. عمل جو جوارے ہیں ان کو اسا قول کے مطابق یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے. یعنی اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے تحفظ کے لیے
اعمال کا حصار ضروری ہے، اور تقویت کے لیے، اسی میں تقویت کے لیے ضرور. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز ترک کر دیتے ہیں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا. تو اب چونکہ آپ عمومی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا چونکہ مسجد میں آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سنتا ہے اور لبیک کہتا ہوا مسجد میں آتا ہے، جہاں حج کی فرضیت کا معاملہ ہوا حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا معاملہ ہوا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سب ادا کرتا ہے اللہ کی محبت میں، تو ایسے شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں، سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے یہ 4 کام کیے کہ اگر محبت کرنی ہے کسی سے اللہ کے لیے کرے، اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اگر دینا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، اور اگر کسی کو نہیں دیتا تو اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ میں اللہ نے اس کو دینے سے منع کیا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اپنے مال کو دوسرے کو دینے سے یا اپنے نفس کو اللہ کی خاطر روک لیتا ہے کسی برائی کی طرف جانے سے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو اعمال اللہ کی محبت کے تقاضے میں آ رہے ہیں آدمی وہ سب اعمال کرے. سر فہرست ہے عبادت میں نماز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے، تو بندہ نماز جب مکمل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہے گا. اور یہی بندگی کی معراج بھی ہے کہ آدمی جو پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا، اور جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اسی مقصد میں لگا رہا یہاں تک کہ اپنی منزل مراد کو پہنچ گیا. ماشاءاللہ. تو اس انشاءاللہ یہ آدمی کی معراج ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایمان اور اسلام دونوں کی اور بڑی پیاری روایت کا حوالہ حدیث جبریل، یہ ماشاءاللہ جب بھی پڑھتے ہیں اس میں ایک اپنا لطف ہے. اس کا ایک اگلا جو حصہ ہے ایمان، اسلام اور ایک آگے احسان کا درجہ ہے. تو میں چاہوں گا کچھ اس کے اوپر آپ گفتگو فرمائیں. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو کامل طور پر انجام دینا، جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کام کو انجام دینا. تو اسی حدیث پاک میں جب یہ پوچھا گیا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ گویا کہ تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے، اپنے رب کی تو اس طرح عبادت کرے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ تصور نہ کر سکے تو پھر یہ سمجھ لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو یقین یہ یقین کر لے. تو اب یہ جو دونوں درجے ہیں ان کو اگر اس پر غور کیا جائے کہ بندہ جب اس طرح عبادت کرے گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو اب اس کی عبادت کی جو تکمیل ہے، یعنی عبادت کا جو کمال ہے، وہ کس درجے کا ہوگا کہ وہ ہر چیز سے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے رب عز و جل سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اور گویا کہ وہ نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہے اور اپنے رب کو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو یقین ہے اور یہ جو اعتقاد ہے اور یہ جو درجہ ہے، یہ ہے اس عبادت کو کامل طور پر کرنے کا. اور اسی طرح دوسرا جو اس کا درجہ بیان کیا گیا اس میں بھی کمال ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرے، تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہمیں اپنے والدین کا یا کسی بڑے کا یا استاد کا ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو
ہمارے کام کو دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت بندہ کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی انہماک کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ آپ یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ بچے جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اگر استاد بیٹھا ہوتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل بندہ جب یہ یقین رکھے گا کہ میرا رب میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس عمل میں نہ تو ریا ہوگا، نہ اس میں جو ہے وہ کسی دوسری چیز کا شبہ ہوگا، وہ خالص کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو احسان کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو اس طور پر انجام دینا کہ جس طرح اس کو انجام دینے کا حق ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلم شریف کے حدیث پاک میں کہ جب جانور کو ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو، تو یہاں پہ بھی شارعین نے یہ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جس طرح اس کو ذبح کرنے کا حق ہے اس طرح ذبح کیا جائے، اور چھری جو ہے وہ تیز کی جائے۔ اب جانور کے اوپر احسان یہ ہے کہ اب اس کا گلا تو کاٹنا ہے اس کو حلال کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کامل طریقے سے کیا جائے کہ تکلیف کم سے کم ہے۔ کیا بات! تو یہاں تکلیف کم سے کم دینا یہ کمال ہے، یہ احسان ہے۔ تو احسان یہی ہے کہ جو بھی بندہ کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اتنے خلوص کے ساتھ کرے، اتنے اخلاص کے ساتھ کرے کہ رب اس کام سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کی کچھ کال سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان شیطان سے کس طرح محفوظ رکھیں؟ ایمان شیطان سے کس طرح؟ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا ہمیں صبح شام ایمان کے چھن جانے کا خوف کرنا چاہیے؟ صبح شام ایمان کے چھن جانے کا، شیطان سے ایمان کی حفاظت، کیونکہ یہ تو ہم روایات پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کا کہ شیطان آدمی کو وہ بہکائے گا بطور خاص جب نزع کی کیفیت اور اس دوران۔ اچھا، ایک اور بھی روایت ہے جس میں ابن آدم کی جو 4 مرحلے بیان کیے گئے، 4 حالتیں بیان کی گئی۔ فرمایا بعض وہ ہیں کہ جو مومن پیدا ہوئے اور مومن ہی دنیا سے جائیں گے، بعض وہ کہ جو کافر پیدا ہوئے اور کافر ہی دنیا سے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا گیا مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاریں گے لیکن خاتمہ کفر والا، اور چوتھے وہ کافر پیدا ہوں، کافرانہ زندگی گزاریں اور خاتمہ مومن والا ہو۔ یہ بھی 4 مختلف ہے۔ جس آدمی یہ پڑھے تو ایک خفیہ تدبیر سے اس کو کہ اللہ کی ہمارے بارے میں کیا خفیہ تدبیر ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور ایسی وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن سے اب آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ اس کا ایمان ہی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ جس طرح بندے پر ایمان لانا یہ فرض ہے، جی، اسی طرح ایمان کا بچانا یہ بھی فرض ہے، اور ہر اس کام سے بچنا کہ جو اللہ پاک کی ناراضگی اور ایمان چھن جانے کا سبب بنے، یہ بندے پر لازم ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب کرے۔ تو اب بندے کا جو قیمتی سرمایہ ہے وہ ایمانی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک بروز قیامت شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک یعنی کہ ایمان کے دائرے سے نکل جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، یہ معاذ اللہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس طور پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ صرف ایمان لانے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو بچانے اور آخر تک مومن رہنے کا بھی حکم ہے، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ جس سے اس کا ایمان سلامت رہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر بندہ ساری زندگی جو ہے وہ نیک عمل کرتا رہا لیکن خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ سب کچھ اس نے
لٹا دیا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے والے کام کرے، اور ہر اس سبب سے بچے کہ جو ایمان چھن جانے کا جس سے خوف ہو۔ تو وہ اعمال یہی ہیں کہ جس سے ایمان بندے کا ضائع ہو سکتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی، اور نافرمانی کرنا اور پھر اس کو نافرمانی بھی نہ سمجھنا اور پھر اس کے اوپر قائم اور دائم رہنا۔ تو جو استقامت بہت یعنی قرآن جو پاک گناہوں پر قائم و دائم رہے، توبہ کی طرف جو ہے وہ رجوع نہ کرے، اللہ پاک سے معافی نہ مانگے، تو گناہوں میں ہر دم مصروف رہنا اور اپنے ایمان کی فکر نہ کرنا، یہ ایمان چھن جانے کا سبب ہے۔ اور بھی کوئی علماء نے اعمال بتائے ہیں، جیسے شراب پینا، شرابی کے بارے میں بھی خوف ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہ رہے۔ تو اور بھی اسباب اسی طرح۔ علم نہ ہونا بھی ایک کتنا بڑا سجاد صاحب، یہ ایک یعنی ایک برا عمل ہے کہ علم نہیں آدمی کو، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کئی اعتبار سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہوگا، کچھ ایسے اقوال یا اعمال افعال وہ کر لے، کیا کہتے ہیں جمیل صاحب، کہ علم نہ ہونا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ آدمی کا ایمان ضائع ہو جائے۔ علم کا نہ ہونا یعنی کسی چیز کے بارے میں نا واقفیت، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی کی ہلاکت کا باعث جس طرح بنتا ہے، تو امور آخرت کے حوالے سے بھی علم دین نہ ہونا یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ روایات میں قرب قیامت کی علامات جو بیان کی گئی ہیں، تو ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اگر صبح حالت ایمان میں ہوگا تو شام کو حالت کفر میں ہوگا، بالکل، اگر وہ شام میں حالت ایمان میں ہوگا تو صبح حالت کفر میں ہوگا، یعنی ایسا۔ اور میں اس روایت میں جو وہ کلمات ہیں نا، وہ کلمات ہی ایسے ڈرانے والے جو ابتدا میں فرمائے گئے کہ ان فتنوں سے پہلے اعمال کرو، کہ جب آدمی کی یہ حالت جو آپ نے آگے بیان۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا، تو جیسے اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو ایک تار اوپن ہے بجلی کا، کہ اس میں کرنٹ ہے یا نہیں، تو اگر وہ ہاتھ لگا لے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے بارشوں کے دنوں میں کھمبوں میں اس طرح کرنٹ آ جاتا ہے، اگر کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ اس کے قریب سے جائے ہاتھ لگا لے، تو عام طور پہ اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا، کرنٹ لگ گیا۔ لیکن اگر پتہ ہو کہ اس پول میں کرنٹ آ رہا ہے، اس وقت جو اوپن وائر ہے اس میں کرنٹ ہے، اگر علم ہوگا تو جس طرح جان بچتی ہے، تو اسی طرح آدمی کو اگر یہ علم ہوگا کہ گناہ کفر کی طرف لے جانے والے ہیں، المعصیہ برید الکفر، جو گناہ ہیں یہ کفر کے ڈاکیے ہیں، کفر کا پیغام کفر کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو جو ایک ایک کر کے آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ وہ رحمت الہی سے، نور ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے، ایمان کے اگینسٹ مقابل جو چیز ہے وہ کفر ہے، تو آدمی یا تو ایمان کے قریب ہوگا یا کفر کی طرف جا رہا ہوگا، بیچ میں نہیں ہوتا۔ تو اب اگر وہ نور ایمان سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے تو وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ تو معصیت آہستہ آہستہ اہمیت کم کرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک وہ شخص کے جو 5 نمازوں میں نظر آتا تھا، تو اس کے پھر کسی ایک برائی کی نحوست اس پہ ایسی طاری ہوتی ہے کہ وہ نمازوں سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ سب کام آہستہ آہستہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دم وہ 5 نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ آہستہ آہستہ جماعتیں چھٹنا شروع ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، داڑھی شریف ہوتی ہے، داڑھی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ نیک اعمال سے دور ہونا ہے اور برائی کی طرف ہر روز ایک نیا قدم بڑھتے چلے جانا ہے، تو آدمی کو خوف کرنا چاہیے کہ یہ جو برے اعمال ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ کفر کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو برے عمل کر رہا ہے وہ کافر ہی مرے گا، لیکن چونکہ خطرہ ہے کہ آدمی نور ایمان سے دور ہوتے ہوتے ظلمت کفر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آدمی کو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ایمان کے تحفظ کے لیے اعمال صالحہ کا حصار ضروری ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں جیسے
سجاد صاحب نے کہا کہ ایمان لانا جس طرح ضروری ہے ہاں ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے. اس کو ایک دنیاوی اگزامپل سے ہم سمجھ لیں کہ ایک گھر کو آپ چلانا چاہتے ہیں، گھر کے اخراجات کو چلانا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ کو کمانا ضروری ہے، پورے مہینے آپ نے محنت کی، آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آ گئی، ٹھیک ہے، تو جس طرح گھر چلانے کے لیے کمانا ضروری ہے، تو وہ اکاؤنٹ میں جو رقم آئی تھی اس اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کو گھر تک لانا محفوظ طریقے سے اور پورے مہینے اس کو چلانا، بچانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس کی ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے اگر بینک میں جاتے ہیں تو اکیلے اگر کوئی بڑی رقم لانی ہے تو اکیلے نہیں جاتے، ساتھ میں کوئی اور ہوتا ہے، رقم ڈسٹریبیوٹ کر دیں، جو بھی طریقہ رقم کے تحفظ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رقم کے چور باہر موجود ہیں. آدمی ان سے اپنے مال کے تحفظ کے جو بھی صورتیں اپناتا ہے، وجہ اس کی خیر و عافیت سے یہ رقم گھر پہنچ جائے، جس کو پہنچانی ہے اس تک امانت پہنچ جائے، تاکہ میں ایک طرح بری ذمہ ٹینشن فری ہو جاؤں. تو اسی طرح جو شیطان ہے یہ ایمان کا ڈاکو ہے، یہ ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کا حملہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک آدمی کو کہے کہ تو کفر اختیار کر لے. بد اعمالیوں کی طرف بڑھاتے 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 پھر آہستہ آہستہ جب ایمان کی قدر قیمت آدمی کے دل سے معاذ اللہ نکل جاتی ہے، تو پھر اسلام کے ضروریات دین، ان احکامات کا انکار کرتے وقت آدمی اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ نماز کی فرضیت کا کبھی انکار کر دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ کی فرضیت کا، یا بعض کا ایسی تحقیر کر دیتا ہے ان چیزوں کی کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کے خارج ہو جاتا ہے. جی. تو وہی چیزیں، علم نہ ہونا اور علم ہوگا تو بچنے کا ذہن بنے گا، پھر اچھی صحبتیں یہ بھی ضروری ہیں ایمان کے حفاظت کے لیے. ماشاءاللہ، اسلام ہی یہ پسندیدہ ہے، صرف یہی پسندیدہ ہے. کفر ہمیشہ ناپسندیدہ ہے. رضا بالکفر یہ بھی کفر ہے. تو کفر کے بارے میں ایسی ہی ناپسندیدگی ہی دلوں میں رکھنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. اور اسلام کو ہمیشہ پسند کرنا اور اسلام پر ہی راضی رہنا، اللہ اسی پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. ایک دو کالز ہیں، ہمارے ٹائم بھی بالکل اختتام کو ہے، تو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہے. میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے یہ بتا دیجئے، جزاک اللہ. جی مزید. بچوں کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ، بہت ہی چھوٹی عمر کے لگ رہے ہیں. جو پہلے دو سوال ہیں، اسلام، ایمان، مومن، مسلم، ہم ابتدا میں بالکل آپ نے سوال ریکارڈ ہی کروایا ہوگا، تو اس دوران ہم اس پر کافی وہ گفتگو کر چکے ہیں. بیسک جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے. حقیقی معنی کے ان کے اعتبار سے، ان کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لغوی معنوں کے اعتبار سے ان میں فرق بیان کیا جاتا ہے. ایمان کا تعلق قلبی تصدیقات سے، اسلام کا تعلق اعمال سے. یہ ایک لغوی اعتبار سے اس میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے. بچوں کو کون سی کتابیں پڑھانی چاہیے؟ اور یہ جتنی عمر کے بچے ہیں ان کو تو مدنی چینل دکھانا چاہیے، ان کو کڈز مدنی چینل دکھانا چاہیے، ان کو امیر اہل سنت کی جو ہے وہ مدنی مذاکرے، اور اس میں بالخصوص جو بچوں کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ وہی سیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں. بچہ جیسے ہی تھوڑا سا سمجھ والا ہو جائے تو پھر ان کو یہ پڑھائیں، یہ سمجھائیں. بلکہ میں تو یہاں مشورہ دوں گا ہر آدمی کے لیے بھی، وہ خود بھی پڑھے، اپنی اہلیہ کو گھر، اور اگر اہلیہ پڑھی ہوئی ہیں، ذہن نصیب کوئی جامعہ کی معلمہ ہیں، متعلمہ ہیں، تو اس طور پر بھی اپنے گھر والوں کو بھی علم کی باتیں بتانا، کچھ ایسا کتاب سے پڑھ کر سنانا، یہ بڑا مفید ہوتا ہے. اور اس میں کوششیں کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے گھر کے اندر ایک علم کا نور پھیلے گا. جہاں علم ہوگا انشاءاللہ عمل بھی آئے گا، عقیدے بھی مضبوط رہیں گے، اور اس پر استقامت بھی ملے گی. موضوع ہمارا بڑا وسیع تھا، لیکن آج وقت وہ اس کی گنجائش کچھ بن نہیں رہی. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.
ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں استقامت اور اسی غلامی میں ہمیں مرنا نصیب فرمائے. ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.